تو لڑکھڑا ہی رہے ہیں، یہ تو خاتمے کے قریبی ہیں، تبھی تو امید ہو رہی ہے انہیں کہ کوئی کنفیڈریشن ہو جائے۔ اڈوانی صاحب نے کھل کر کہا، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا، ابھی ہمارے پاؤں جمے ہوئے تھے زمین میں، اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ توقع جو پاکستان سے تھی، پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا، اس میں ہم فیل ہو چکے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی ایڈمٹڈ۔ ہم اپنا وجہ جواز کھو چکے ہیں، نظام دیت ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ کی آپ جب تک اس کی اسٹریٹجی کے مطابق چلتے رہیں گے وہ آپ کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ ختم کر دے۔ اور اگر ذرا سے بھی کوشش آپ نے کی کہ چائنا کی طرف لپکیں، اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصار امریکہ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں لیڈنگ رول اس نے دینا ہے بھارت کو، اور اس میں افغانستان بھی نتھی ہو چکا ہے، بھارت اور افغانستان کے درمیان تو تقریباً کانفیڈریشن قائم ہو چکی ہے، اور افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا جو جھولی چک رہا ہے۔ یہ تو طالبان کے زمانے میں معاملہ بدلا تھا، یا یہ جو اینٹی رشین جو جہاد وہاں ہوا تھا اس میں معاملہ بدلا تھا، ورنہ آپ کے دل میں یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی قرارداد جب پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشنز کا UN کا ممبر بنا لیا جائے، تو ایک ہی ملک دنیا میں تھا جس نے مخالفت کی، اور وہ افغانستان تھا۔ آج اسی کی روح دوبارہ کرزئی کی شکل میں آپ کے سر پر سوار بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان نے کوشش کی تو پھر یہ کرنچ آئے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ایٹمک جو ہے نیوٹرلائز کر کے صلاحیت کو کس شکل میں کرے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ 100 طریقے ان کے پاس موجود ہیں، ہمارا سارا نظام ہی جیم کر دے، کر سکتے، لیکن ڈو اٹ۔ عراق کا جو پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، سارا ان کا جو الیکٹرانک سسٹم تھا جیم کر دیا۔